الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سرزمین ولایت مولائے کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ کل کچھ گفتگو کی تھی رجعت کے بارے میں۔ رجعت کے بارے میں کل کچھ آیات آپ کے سماعتوں کے نظر کیا تھا، آج پھر کچھ آیات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ جو آیات ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس میں خالق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان مشرکین اور منافقین جو جہنم میں جائیں گے وہ کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا، کہیں گے کہ اے کاش کہ ہمیں کس نے اپنی اس جگہ سے جگایا ہے، ہمیں اپنے مرقد سے، اپنی نیند کی جگہ سے کس نے جگایا ہے، کس نے اٹھایا ہے۔ تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کے دن ہر بندہ جو ہے اپنی قبر سے اٹھے گا، ان کو اٹھایا جائے گا، یعنی مرقد سونے کی جگہ۔ ان کو یہ کہیں گے کہ کس نے ہمیں اپنے اس مرقد سے جگایا ہے۔ تو مومنین اور جو خدا اور رسول اور ائمہ اور تمام انبیاء پر ایمان رکھتے، وہ لوگ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، اے منافقو، اے مشرکو، یہ وہ وعدہ ہے جس کے بارے میں خداوند کریم کے نبیوں نے، رسولوں نے وعدہ کیا تھا، اور تحقیق رسول جو ہے وہ سچے ہیں۔ وصدق المرسلون، جو بھیجے گئے ہیں وہ رسول جو ہے وہ صادق ہیں۔ تو یعنی قیامت کے دن، یعنی رجعت جو ہے ہر صورت میں یہ متحقق ہے، یہ آیات بتا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کل متعدد آیات آپ کے اذہان عالیہ میں پہنچا دی تھیں۔ آج کچھ ایک دو آیتیں اور آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اس سے پہلے کہ انسان جب برزخ میں جائے گا، تو جب برزخ میں انسان یعنی مرنے کے بعد جب قبر میں انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے، تو اس وقت انسان کا یہ جسم جو دنیا میں اس انسان کے ساتھ تھا، یہ جسم جس میں روح انسان کی تھی، یہ روح اس عضو عنصری سے پرواز کرنے کے بعد برزخ میں ایک ایسا جسم پیدا کیا جائے گا، اس جسم کو جسم مثالی کہتے ہیں۔ اس جسم مثالی میں اس روح کو، اس جان کو اس میں ڈالا جائے گا، اس میں ڈال کر وہ وہاں برزخ میں رہے گا۔ کیسے رہے گا، کیسے نہیں، کل اس کے بارے میں گزارشات کچھ کی تھی۔ اور جب ہمیں یہ بات یقین سے ہمیں معلوم ہو گئی کہ ہر صورت میں یعنی رجعت ہے، بعثت ہے، ہر صورت میں معاد ہے، معاد جب ہر صورت میں متحقق ہے، تو اس کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59 اور آیت نمبر 60 میں ایک ایسے دو واقعے ہیں جو واقعے ببنگ دہل کہہ رہے ہیں کہ قیامت جو ہے وہ برپا ہونے والی ہے، رجعت جو ہے ہر صورت میں متحقق ہے۔ جیسا کہ آیت نمبر 59 میں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ افضل الصلاۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟
حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام خداوند کریم سے التجا کرتے ہیں، پروردگارا ارینی کیف تحیی الموتى، پروردگارا مجھے بتا کہ کس طرح تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، خدایا مجھے دکھا۔ تو خالق نے کہا اولم تؤمن، یا ابراہیم کیا تو اس پہ ایمان نہیں رکھتا ہے؟ تو خداوند کریم نے کہا اے ابراہیم کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے فرمایا بلا پروردگارا میں ایمان رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، پروردگارا میں یقین اپنے دل کی یقین چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کیوں خداوند کریم سے طلب فرمایا؟ حضرت اسرائیل نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی تھی خداوند کریم عنقریب تجھے اپنا خلیل بنا رہا ہے، خداوند کریم اے ابراہیم تجھے اپنا خلیل بنانے جا رہا ہے کہ تمہارے خلیل بننے سے پہلے تو مردوں کو زندہ کرے گا، تو مردوں کو زندہ ہوتا دیکھے گا، یعنی تیرے ہاتھ پہ مردے زندہ ہوں گے۔ تو اب اسی انتظار میں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ افضل الصلاۃ والسلام تھے کہ کب کوئی میرے سامنے کوئی مردہ زندہ ہو، اور وہ جو خداوند کریم نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ خلت عطا کرنے کا، خداوند کریم مجھے کب خلیل بناتا ہے، اس انتظار میں تھے۔ کافی وقت گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو خداوند کریم نے اپنے ملکوت کی سیر کرائی۔ جب خداوند کریم کے ملکوت کی جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سیر فرما رہے تھے تو اس وقت حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ سمندر ہے، سمندر کے کنارے پر ایک بڑا حیوان مرا ہوا ہے، اس کا آدھا حصہ پانی کے اندر ہے اور آدھا حصہ پانی کے باہر ہے۔ جتنے بھی حیوان ہیں بحری وہ اس حیوان کا حصہ جو ہے جسم جو سمندر میں ہے، جو پانی کے اندر ہے، وہ پانی کے اندر والے حیوانات کھا رہے ہیں، اور جتنا جسم اس کا زمین پانی سے باہر ہے، سمندر سے باہر ہے، باہر یعنی بری جانور اس کو کھا رہے ہیں۔ تو جب یہ آپس میں کھا بھی رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ بھی رہے ہیں، یہ حیوان یہ جانور ایک دوسرے کے ساتھ لڑ بھی رہے ہیں اور اس حیوان کا گوشت کھا رہے ہیں، اور لڑتے لڑتے یہ ایک دوسرے کا گوشت کھاتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دیکھا تو اس وقت خداوند کریم سے دعا کی کہ خداوند کریم مردوں کو قیامت کے دن ہر ذی روح کو زندہ کرے گا، یہ تو اس حیوان کو یہ حیوان کھا رہے ہیں اور یہ ایک دوسروں کا جسم بھی کھا رہے ہیں، تو خداوند کریم قیامت میں پھر ان کو کیسا زندہ کرے گا، کس طرح ہر ذی روح کو زندہ کرے گا۔ تو یہ جب سوال اٹھا تو اس وقت خداوند کریم کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی پروردگارا ارینی کیف تحیی الموتى، یہ کہا کہ اے میرے خالق، اے میرے رب، تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کر کے مجھے دکھا۔ تو خالق نے فرمایا کہ کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ ابراہیم نے کہا پروردگارا ایمان رکھتا ہوں، لیکن اطمینان قلبی کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو خداوند کریم نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، اے ابراہیم 4 پرندوں کو لے، فصرہن الیک، ان کو اپنے طرح سمیٹ اپنے طرح لے، اس کے بعد کیا کر ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کو آپس میں ملانے کے بعد ان کا گوشت جو ہے اطراف میں پھیلا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے 4 جانور لیے، 4 پرندے لیے، 4 پرندے لیے، ان 4 پرندوں کو ذبح کر دیا۔ ذبح کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے گوشت کو آپس میں ملایا۔ ان کے گوشت کو آپس میں ملانے کے بعد ان کو ریزہ قیمہ کرنے کے بعد ان کی ہڈیاں توڑ دیں، ہر چیز یعنی اس کو مخلوط کرنے کے بعد ان 4 پرندوں کے گوشت کو حضرت ابراہیم نے ایک کر دیا۔ اس کے بارے میں یہ پرندے کیا تھے
کون کون سے پرندے تھے، مختلف اس میں روایات ہیں، مختلف مفسرین نے مختلف تعبیریں بیان کی ہیں۔ بعض نے کہا کوا تھا، اور ایک کبوتر تھا، اور ایک مرغی تھی، اور ایک جو ہے یہ طاووس ہے۔ یہ 4 چیزیں بتاتے ہیں۔ یہ 4 پرندوں کو حضرت ابراہیم نے لیا۔ لینے کے بعد حضرت ابراہیم نے جب ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ان کا گوشت آپس میں ملا دیا۔ ملانے کے بعد ابراہیم نے ان کی چونچوں کو، ان پرندوں کے چونچ جو ہے اپنے سر، یعنی پرندوں کے سر اپنے ہاتھ میں رکھ لیے۔ رکھنے کے بعد اس گوشت کو، جس گوشت کو حضرت ابراہیم نے صحیح قیمہ کیا ہوا تھا، صحیح ریزہ ریزہ کیا ہوا تھا، ان کو 10 پہاڑوں میں، یعنی 10 جگہ متفرق مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گوشت کو کیا کہتے ہیں، یعنی کیا پھیلا دیا۔ پھیلانے کے بعد حضرت ابراہیم ایک جگہ پر کھڑے ہوئے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر حضرت ابراہیم نے ان کو پکارا، تو ہر پرندے کے ساتھ اس کا گوشت آ کے لگا۔ حضرت ابراہیم کوشش کرتے تھے یہ جو جس گوشت کے ساتھ، جس سر کے طلب ہو، جس سر کے ساتھ جس حیوان کا، جس پرندے کا گوشت لگا ہے، اس سر کو اٹھا کر دوسرے میں رکھتے تھے، تو پھر وہ گوشت وہاں سے اڑ کر اس پرندے کے سر کے ساتھ مل جاتا تھا۔ یعنی ہر جز جو ہے اپنا الگ الگ ہو کر ہر پرندے تک پہنچ گیا۔ تو اسی طرح یہ 4 کے 4 پرندے جو ہے زندہ ہو گئے۔ زندہ ہونے کے بعد اب اسی طرح یہ جو ہے، یعنی ان کو ریزہ کرنے کے بعد، ان کو ختم کرنے کے بعد، یہ اگر زندہ ہو سکتے ہیں، پلٹ کے آ سکتے ہیں، تو وہ خالق جو ہے ہمیں قیامت کے دن قبر سے اٹھائے گا، اور قبر سے اٹھانے کے بعد ہمیں حشر و نشر میں خداوند کریم ہم سب کو محشور کرے گا۔ یعنی یہ آیت جو ہے دلالت کر رہی ہے کہ ہر صورت میں معاد واقع ہونا ہے، ہر صورت میں یعنی کیا کہتے ہیں، رجعت جو ہے یہ متحقق ہونی ہے۔ اس کے علاوہ اسی زمرے میں ایک اور آیت نمبر 60 سورہ بقرہ کی، اس میں یہ ایک واقعہ بیان کر رہا ہے خداوند کریم حضرت عزیر نبی اللہ کا۔ حضرت عزیر نبی اللہ اپنے گھر سے سفر کرنے کے لیے نکل رہے ہیں۔ راستے میں جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک بستی ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ وہ گاؤں جو ہے اس کے گھر جو ہے خراب ہوئے ہیں، وہ چھتیں گری ہوئی ہیں، دیواریں بوسیدہ ہیں، اور دیکھا کہ وہاں پر ان انسانوں کے جسموں کو حیوان کھا رہے ہیں، پرندے کھا رہے ہیں، اور ان کی ہڈیاں جو ہے، بعض کی ہڈیاں جو ہے بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ جب یہ تمام ماجرا جو ہے اس نبی نے دیکھا، جب اس نبی نے یہ تمام ماجرا دیکھا، تو اس وقت انہوں نے یہ سوچا، کہا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ تو اس نبی نے یہ کہا کہ اب ان کے مرنے کے بعد خداوند کریم ان کو کیسے زندہ کرے گا، ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ اب ان کا گوشت تو یہ حیوان کھا گئے ہیں، اور ان کی ہڈیاں جو ہے بوسیدہ ہو چکی ہیں، ان کی ہڈیاں جو ہے زمین کے ساتھ مل گئی ہیں، مٹی کے ساتھ مل گئی ہیں، ان کا جسم کا کوئی حصہ جو ہے باقی نہیں ہے، ہڈیاں اپنے کیا کہتے ہیں جوڑوں سے جدا ہیں، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کو خداوند کریم کیسے زندہ کرے گا؟ یہ اس نبی نے سوچا۔ جب یہ انہوں نے سوچا، یہ کہا، یعنی انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، ان کے اس طرح خراب ہونے کے بعد، ان کے بوسیدہ ہونے کے بعد خداوند کریم ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو آیت مجیدہ بتا رہی ہے کہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، تو خداوند کریم نے اس نبی کو 100 سال کے لیے مار دیا، 100 سال کے لیے مار دیا، کانہ وہ نبی اسی جگہ پر مر گئے، یعنی مرنے کے بعد ثم بعث، 100 سال خداوند کریم نے ان کو وہاں پر مار دیا۔ مارنے کے بعد خداوند کریم نے ان کو زندہ کیا۔ زندہ کرنے کے بعد خداوند کریم اس سے پوچھتے ہیں کہ کم لبثت، اے بندے خدا یہ بتا کہ اس وقت اس زمین میں، اس جگہ کتنے دن تو رہا، کتنا وقت تو نے یہاں پر گزارا، کتنی راتیں تو نے یہاں پر گزاری؟
تو اس نے کہا کہ لبثت یومن او بعض یوم، اس نے کہا یعنی بغیر سوچے اس نے کہا کہ یا تو میں یہاں پر ایک دن رہا ہوں یا ایک دن کا کچھ حصہ رہا ہوں، یعنی انہوں نے یہ کیوں کہا ایک دن یا دن کا بعض حصہ؟ اس لیے دن کہا کیونکہ ان کو جب مارا تھا کہ اول النہار یعنی دن کے ابتدائی میں صبح سویرے ان کے اوپر موت طاری ہوئی تھی، اور جب یہ زندہ ہوئے تھے تو ایسا تھا جیسا کہ سورج ڈل رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، اس وقت ان کو اٹھایا گیا تھا۔ تو جب ان کو کہا گیا کہ تو کتنا ٹھہرا ہے، اس نے کہا یومن او بعض یومن، یعنی یا تو میں یہاں پر ایک دن ٹھہرا ہوں یا ایک دن کا حصہ، یعنی پورا دن بھی نہیں ٹھہرا ہوں۔ تو اس وقت خداوند کریم کی ندا آتی ہے بل لبثت مئۃ عام، بلکہ تو یہاں پر 100 سال رہا ہے۔ جب 100 سال کہا اس نے تعجب کیا ہوگا، جب اس نے تعجب کیا تو خداوند کریم نے فرمایا کہ فانظر الی شرابک وطعامک لم یتسنہ، تو دیکھ اے نبی اللہ 100 سال تو یہاں رہا ہے، 100 سال تجھے میں نے موت دی ہے، 100 سال اس مقام پر تو رہا ہے، دیکھ اپنے شراب کی طرف، اپنے طعام کی طرف، وہ ابھی بوسیدہ نہیں ہوا ہے، ابھی وہ خراب نہیں ہوا ہے۔ 100 سال گزرنے کے بعد تمہارا یہ طعام اور تمہارا یہ شراب جو ہے خراب نہیں ہوا۔ روایات میں ہے کہ وہ طعام کیا تھا اور وہ شراب کون سی چیز تھی۔ روایت میں کہتے ہیں شراب ایک جوس تھا، جوس انار کا تھا، انگور کا تھا، کس کا تھا اس کے بارے میں تفصیل نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں عصیر کہتے ہیں، وہ جوس تھا۔ وہ جوس کیونکہ ایسی چیز ہے وہ ایک دن یا ایک دن کا حصہ رکھا جائے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن خداوند کریم فرماتا ہے لم یتسنہ، ابھی تک یہ خراب نہیں ہوا ہے۔ اور طعام کیا تھا؟ طعام کے بارے میں بھی متعدد روایات ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ طعام جو ہے انگور اور یہ 3 تھے، انگور اور انجیر۔ انگور اور انجیر ایسی 2 چیزیں ہیں کہ یہ ایک دن میں یا آدھے دن میں یا اس میں کیا کہتے ہیں جلدی خراب ہونے والی یہ چیزیں ہیں۔ تو خداوند کریم نے فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، تو دیکھ 100 سال تجھے یہاں ہوا ہے، میں کہہ رہا ہوں 100 سال تجھے ہوا ہے، تو دیکھ تیرا شراب بھی خراب نہیں ہوا، یعنی تیرا پانی بھی خراب نہیں ہوا، تیرا یہ جوس بھی خراب نہیں ہوا ہے، اور تیرا یہ کھانا بھی خراب نہیں ہوا ہے۔ جب تیرے یہ چیزیں ثابت ہیں فانظر الی حمارک، اے نبی اللہ اپنے اس گدھے کی طرح دیکھ، اور اس گدھے کی طرح دیکھ، اس گدھے کی ہڈیاں آپس میں جوڑوں سے جدا ہیں، اور اس گدھے کا گوشت جو ہے بوسیدہ ہو چکا ہے، وہ زمین میں مٹی کے ساتھ مل چکا ہے۔ تو دیکھ اے نبی اللہ ہم اس کے بدن کو کیسے جوڑتے ہیں، ان کی ہڈیوں کے جوڑوں کو آپس میں کیسے ملاتے ہیں، تو ان کی طرح دیکھ، ان کی ہڈیوں کو ہم کیسا ملاتے ہیں، اس کے گوشت کو ہم کیسے زندہ کرتے ہیں، اس کے گوشت کو اس کے ہڈیوں کے ساتھ کس طرح ملا دیتے ہیں، تو ان تمام کی طرح دیکھ۔ تو حضرت عزیر نبی اللہ نے جب اٹھ دیکھا کہ اس کا گدھا جو ہے مکمل ہے، یعنی وہ مٹی بن چکا ہے، اس کی ہڈیاں جدا ہو چکی ہیں، تو دیکھ رہا ہے ہڈیاں آپس میں مل رہی ہیں، جوڑ دوسرے جوڑ کے ساتھ مل رہا ہے، اور اس ہڈیوں کے ساتھ جو ہڈیاں آپس میں جب ان کے گوشت آپس میں مل جاتا ہے، ملنے کے بعد اس گدھے کو زندہ کیا جاتا ہے۔ جب گدھا زندہ ہوتا ہے تو اس وقت وہ نبی اللہ کہتا ہے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب مجھے یقین ہو گیا کہ خداوند کریم ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ نبی جو ہے 100 سال یہاں پر رہے ہیں، 100 سال انہوں نے اپنی زندگی یہاں پر بسر کی۔ جب یہ سفر کے لیے نکلے تھے ان کی زوجہ جو حامل تھی، ان کی زوجہ حامل تھی، جب واپس گئے تو دیکھا کہ ان کا بیٹا جو ہے 100 سال کا ہے، اور ان کی اپنی عمر جو ہے 50 سال ہے، ان کی اپنی عمر جو ہے 50 سال ہے، کیونکہ یہ ان کی 50 سال کی عمر میں یہ موت ان کو واقع ہوئی تھی۔ 100 سال یہ یہاں رہے ہیں،
اور 100 سال کے بعد جب گھر واپس گئے تو دیکھا کہ ان کے بچوں کے بچے بوڑھے ہو گئے ہیں، اور یہ خداوند کریم کا معجزہ ہے۔ اور یہ آیت ببنگ دوحل ہمیں مجھے اور آپ کو کہہ رہی ہے کہ بعث یعنی مبعث ہر صورت میں موجود ہے، رجعت جو ہے ہر صورت میں موجود ہے۔ یہ میرا اور آپ کا جسم یہ قبر میں رہے گا، جیسا کہ عرض کیا پہلے، کل بھی عرض کیا، تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ جسم جو ہے میرا اور آپ کا یعنی قبر پہ رہے گا، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو اسی جسم کو، یہ جسم جو مٹی سے مل چکا ہوگا، یہ ہڈیاں جو ریزہ ہوئی ہوں گی، یہ ہڈیاں جو ہے بوسیدہ ہوئی ہوں گی، یہ ان تمام کے تمام کو خداوند کریم قبر سے زندہ کرے گا۔ کسی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، امام علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، آیا مولا جب رجعت ہوگی، جب قیامت ہوگی، جب معاد کا دن ہوگا، آیا یہی جسم اٹھے گا، یا جس طرح عالم برزخ میں خداوند کریم نے ایک جسم خلق کیا اس روح کے لیے، یا یہ روح اسی جسم میں رہے گی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہوا ولیکن غیرہ، یعنی یہی جسم، یہ میرا اور آپ کا جسم ہے، یہی جسم جو ہے قبر سے اٹھے گا، اسی کو خداوند کریم اٹھائے گا، لیکن یہ وہی نہیں ہوگا، یعنی یہ وہی ہوگا لیکن وہی نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی یہی جسم جو ہے ریزہ ہوا ہوگا، ایک مرتبہ یہ ختم ہوا ہوگا، یہ جسم ایک مرتبہ ختم ہوا ہوگا، ختم ہونے کے بعد پھر خداوند کریم اسی جسم کو زندہ کرے گا، یعنی اسی جسم کو زندہ کرے گا، یعنی وہی جسم، وہی گوشت، وہی ہڈیاں، وہی خون جو زمین میں مل گیا ہوگا، جو مٹی کے ساتھ مل گیا ہوگا، خداوند کریم قیامت کے دن اسی جسم کو زندہ کریں گے، اسی جسم کے ساتھ انسان محشور ہوگا، مجھے اور آپ کو قیامت میں اسی جسم کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ جب مجھے دیکھا جائے، جب مجھے کوئی دیکھے گا تو ہر کوئی پہچان لے گا کہ یہ فلان ابن فلان ہے۔ تو اس وقت قیامت جب برپا ہوگی تو اس وقت میرا نامہ اعمال اونچی آواز میں پڑھ کے سنایا جائے گا، اور اسی طرح میرے نامہ اعمال تمام لوگوں کو دکھایا جائے گا، تمام لوگ، یعنی امام الاولین والآخرین۔ میرا جب حساب کتاب ہوگا تو اکیلے میں نہیں، بھن کمرے میں نہیں، یہ نہیں کہا جائے گا تو نے ایسا کیا تھا، بلکہ جب اس کو کہا جائے اے ابن آدم یہ تو نے کیوں کیا، یہ تو نے کیوں کیا، تو اس وقت کہے گا خدایا یہ میں نے نہیں کیا، یہ آپ کے فرشتوں نے غلط لکھا ہے، یہ آپ کے زمین نے غلط لکھا ہے، خدایا یہ میں نے نہیں کیا۔ تو اس وقت خداوند کریم کی آواز آئے گی، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ایدیہم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون۔ تو اس وقت ہم ان کے منہ کو بند کر دیں گے، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے باقی اعضاء جو ہے اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ یعنی کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو یقین کرنا چاہیے، کل قیامت کے دن میری یہ آنکھ میرے خلاف گواہی دے گی، میرا یہ ہاتھ میرے خلاف گواہی دے گا، میرے یہ پاؤں میرے خلاف گواہی دے گا۔ آپ کہیں گے کیا کوئی آیت ہے یا کوئی روایت ہے؟ یہ روایت نہیں میرے بھائی، آیت ہے، نص قرآنی ہے، آیت ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے، کہ یہ یقین ہے کہ قیامت کے دن میرے منہ کو بند کر دیا جائے گا۔ جب میں انکار کروں گا خدایا یہ کام میں نے نہیں کیا، وہ کام میں نے نہیں کیا، تو اس وقت الیوم نختم علی افواہہم، اس آج کے دن، قیامت کے دن ہمارے منہ کو بند کر دیا جائے گا، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارے اعضاء تمام کے تمام میرے اور آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جب میرے اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے تو یہی ہاتھ اور پاؤں قیامت کے دن زندہ ہوں گے، یہی ہاتھ اور پاؤں انہی کو اٹھایا جائے گا، یہی جو اب دنیا میں اور آپ جن کو استعمال کر رہے ہیں انہی کو اٹھایا جائے گا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ رجعت جو ہے ثابت ہے قرآن و احادیث کی روح سے، یعنی
انشاءاللہ کبھی وقت موقع ملا تو احادیث کے بارے میں گزارش کروں گا. یہ آیات میں ہی اتنا وقت گزر گیا. انشاءاللہ مستقبل میں اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ روایت کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے. تو اب یہ یقین ہو گیا کہ یہی جسم جو ہے قیامت کے دن اٹھے گا, اسی سے حساب و کتاب لیا جائے گا. خداوند کریم آپ تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. خصوصاً ان برادران کی جو زحمت کر رہے ہیں, شاہ صاحب ہیں, شیخ صاحب ہیں, ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے خداوند کریم, اور ان کو اس سے بھی بہتر اور اچھے انداز سے خدمت دین کرنے کی خداوند کریم تمام مومنین کو توفیق عطا فرمائیں. بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم والحمد للہ رب العالمین.